ایک ہی ہم سے پوچھا تھا کہ ہمارے یہاں شاید یہ پڑوسی ملک سے تھا، ہمارے یہاں کنڈے کی دعوت دی جاتی ہے، کنڈوں کی، اور کھلانے کے لیے خواتین ہوتی ہیں اور کھانے والے ادھیڑ عمر کے مرد حضرات ہوتے ہیں جو اکثر نامحرم ہوتے ہیں۔ تو اس طرح غیر محرم کو کھانا کھلانا کیسا ہے؟ پھر ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یہ تبرک باہر نہیں جائے گا، یہی رہے گا، اور یہ بھی کہتے ہیں کسی کو بتانا نہیں چاہیے۔ تو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے نیاز کا تصور ذہن میں رکھیں کہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی کھلایا جائے گا، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہوگا، ثواب بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ نیت یہ ہو کہ آپ نے جو کچھ کھلایا اس پہ جو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے وہ ثواب آپ کسی کو ایصال کر دیں، دل میں نیت کر لیں کہ فلاں کو پہنچ جائے۔ اب وہ کوئی بھی بزرگ ہو سکتے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا اور آپ بزرگان دین کو شامل کر لیں، تو یہ بس ہونا چاہیے۔ یہ ارادہ نہ ہو کہ ہم یہ کھانا فلاں بزرگ کے لیے پکا رہے ہیں، یعنی اس ارادے سے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، شاید وہ ہمیں کچھ عطا فرمائیں گے۔ اس طرح کے معاملات سے پھر آہستہ آہستہ انسان شرک کی جانب بڑھ جاتا ہے جو شریعت کو بالکل مطلوب نہیں۔ تو یہ جانبین سے بعض اوقات اس میں افراط و تفریط نظر آتی ہے، جیسے کہ یہ ہے کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ نیاز کریں، اس میں کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں، اس میں مخصوص افراد نہیں کھائیں گے، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، مٹی کے کنڈوں میں ہو یہی کوئی ضروری نہیں ہے، مخصوص چیز ہی پکے چھپا کر اور جس کمرے میں بنی ہے وہیں کھلائی جائے، یہ سب ہماری ایجادات ہیں جس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی۔ نہ نفس نیاز یعنی خود نیاز کرنا کوئی فرض یا واجب ہے، کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں نہ کریں، شریعت کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو فرض اور واجب کا سا درجہ دے دیتے ہیں کہ جو نہیں کرے گا اس پہ طعنہ زنی کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد پھر ایسی اب پھل جڑیاں اپنے پاس سے لگا دیتے ہیں کہ ہماری نئی نسلیں جو ہوتی ہیں، بچے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ بھی کچھ شریعت کا حصہ ہے، اور پھر وہ نماز کی پابندی کرے نہ کرے، روزے کی پابندی کرے نہ کرے، سچ بولے نہ بولیں، جھوٹ چھوڑے نہ چھوڑے، غیبت اور چغلی کا بازار گرم کریں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن ان چیزوں کی اتنی پرواہ ہوگی کہ یہاں سے کنڈا یہاں نہیں جانا چاہیے، ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے، اس چیز کے علاوہ پکنا نہیں چاہیے، اس کی اتنی زیادہ پابندی ہے جیسے اگر ذرا کچھ کر لیں گے تو چھت گر جائے گی سر کے اوپر اور سب کے سب زندہ دفن ہو جائیں گے۔ تو یہ اس قسم کی گھر کے سرپرستوں کو چاہیے کہ انہیں غور کرنا چاہیے کس چیز کو آپ لازم سمجھیں، کون سی چیز جو ہے مستحب کے درجے میں رہنی چاہیے۔ یہ ہم لوگ ترتیب قائم نہیں رکھ سکتے، ترجیحات متعین نہیں کر سکتے، اس وجہ سے یہ خرافات ہمارے گھروں میں پیدا ہوتی ہیں جس کو بدعت کہا جائے تو کوئی بعید نہیں ہے، یعنی کوئی بری چیز نہیں، غلط نہیں کہا کسی نے، اس قسم کی جو بدعتیں غلط ہوتی ہیں۔ نفس نیاز بالکل ٹھیک ہے، جو میں نے عرض کیا نیت ہونی چاہیے، ہم اللہ کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، اللہ ہی ثواب دے گا، اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں مقصود ہو، اور اس سے جو ثواب آئے گا ہم فلاں بزرگ کو ایصال کر دیں گے۔ پھر باقی یہ سب کنڈیشنز بالکل غلط ہیں، ان کی بالکل پابندی نہ کی جائے، بلکہ گھر کے سرپرستوں کو چاہیے کہ خواتین کو طاقت کے ساتھ روکیں ان چیزوں سے، کیونکہ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی، یہ خرابی جو خلاف شرع چیزیں ہمارے گھروں میں عام ہوں گی تو نبی کریم نے واضح فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یعنی ایسی نئی چیزیں ایجاد کرنا جو خلاف شرع ہوں، قرآن و حدیث کے خلاف ہوں، اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، ان کا روکنا ضروری ہوتا ہے۔